حضور تاج الشریعہ، حضور شہباز دکن، مرکز اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خصوصیت کے ساتھ بلبل باغ مدینہ جناب محترم شفیق الرحمان صاحب جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن میں سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، مالک رقاب نازش ہفت آسماں، سیاح نامکہ عرب کے سورج عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جب کبھی درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کنجوسی سے کام نہ لیں، دل کھول کر درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے گناہگاروں کا فائدہ ہوگا، نہ کہ نبی کا فائدہ ہوگا۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ مئۃ كتب الله على عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق، اور کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس بات کو لکھ دیتا ہے کہ وہ بندہ، درود پڑھنے والا بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق کی بیماری سے بھی محفوظ ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر فضیلت ہے۔ ایک مقام پہ آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نہ صرف 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرماتا۔ نہ صرف 10 گناہوں کو معاف فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتا۔ تو ہم جب بھی درود پڑھنے کا موقع ہمیں ملے، موقع ملے یہ جو نہیں کہ موقع نکالیں، درود پڑھنے کے عادی بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک شریف کا ہے، جس کے آخری عشرے میں ہم اور آپ اپنے لیل و نہار کو بسر کر رہے ہیں۔
جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کی ابتدا ہوتی 29ویں شعبان ہوتی تو حضور صحابہ کے درمیان خطاب فرماتے اور فرماتے ہیں لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ نے بندوں پر روزوں کو فرض فرمایا ہے، جس کی راتوں کے قیام کو نفل فرمایا ہے، اور یہ مہینے کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی مہینے میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کے ابتدائی 10 دن جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں میسر آتی ہیں، سبحان اللہ، عند الفطر و عند لقاء ربہ، ایک افطار کے وقت میں اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اہم الفرائض میں سے روزہ جیسی عبادت رکھے ہوئے ہیں، دن بھر کھانے پینے سے بچ رہے ہیں، شادی شدہ بیوی سے صحبت سے بچ رہا ہے، خالص رب کی رضا کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے، حالانکہ حلال اور پاکیزہ طیب چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کھانے پینے سے بچتا ہے، اور جب افطار کا انتظار کرتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو جیسے ہی افطار کا وقت قریب سے قریب تر ہوا جاتا ہے، سامنے بہترین مشروبات، بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھل کی شکل میں ہوتے ہیں، بندے کا دل للچاتا ہے، طبیعت للچاتی ہے کہ اب اس کو کھانا ہے، اب اس کو پینا ہے، گرمی پوری کاٹا ہے، شدت کی گرمی آنکھ پر سے گزری ہے اور پسینے میں شرابور تھا، محنت کیا، آخر وقت میں جب دستر پر بیٹھ کر غروب آفتاب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، سیرن کے بجنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب سیرن بجتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھجور منہ میں ڈالتا ہے، اس کے بعد میں ٹھنڈے پیالے کو اپنے منہ سے لگاتا ہے، جب پانی کا ٹھنڈا ٹھنڈا قطرہ حلق سے نیچے اتر کر ریشے ریشے میں جب پھیلتا ہے تو خدا کی قسم ایمان اور وجدان ہمارا یہ کہتا ہے، زبان بعد میں الحمدللہ کہتی ہے، پہلے دل الحمدللہ کہتا ہے، دل سے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ پانی کا ٹھنڈا پانی کا قطرہ حلق سے اترے گا، یقیناً آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اس کو، کتنی خوشی نصیب ہوتی، چہرے پہ عجیب مسکراہٹ آ جاتی اور آپ رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہو جاتے، مالک تیرا کروڑوں درجے شکر ہے آج کا روزہ میرا خیریت سے گزرا ہے۔ یہ خوشی روزے دار کو میسر ہوتی ہے، یہ حضور نے فرمایا اور یقیناً محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی کب میسر ہوگی؟ روزے دار کو اللہ تعالیٰ روزے کے صلے میں قیامت کے دن اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنی زیارت اللہ تعالیٰ بندے کو کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے روزے کا؟ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، محبوب بندے نے روزہ رکھا ہے نا میرے لیے رکھا ہے، اس کا ثواب 10 گنا 700 گنا 40 گنا، اس کے بدلے میں جنت، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے نا، وانا اجزی بھی، میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کی جزا رب بن جائے اس کو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ روزے دار کی خصوصیت ہے۔ تو یہ ماہ سیام ہم سے عنقریب جدا ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال یہ ماہ سیام ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ پچھلے سال ہمارے کئی ایسے دوست احباب تھے جو ساتھ تھے، لیکن آج وہ نہیں رہے ہمارے درمیان، ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں رہیں گے، تو اس سے بہتر ہے جتنی بچی کچی زندگی ہے وہ اسلامی راہ پر گزاریں، شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں گزاریں، دین متین کی خدمت کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی رمضان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کسی بھی امت کو یہ رات نصیب نہ ہوئی سوائے امت مصطفیٰ کی۔ یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ہم کو عطا فرمائے، اور اس کو حضور نے فرمایا اس کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ جب ہم شب قدر پالیں تو کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معافی کو پسند فرماتا ہے، ہم گناہ گاروں کو معاف فرما۔ یہ دعا ہمیں کرنا ہے۔ آج کی رات ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، کیونکہ ہم تاخرات میں یہاں جمع ہوں۔ رمضان المبارک کو
جہاں ان فضیلتوں سے نسبت حاصل ہے، وہیں پر اس ماہ مبارک میں ہم اہل سنت والجماعت کے لیے قیمتی تاریخیں بھی ہیں۔ قیمتی تاریخوں میں 3 رمضان المبارک، نبی کی پیاری بیٹی جس کے بارے میں حضور فرمائے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی ماہ سیام کی 3 تاریخ کو ہوا۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو آپ کی ماں، ہماری ماں، ساری امت کی ماں، امہات المومنین میں سب سے بڑی، سب سے پہلی حضور کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہماری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کے درمیان کی جو سب سے بڑی عظیم جنگ ہوئی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، وہ بھی اسی ماہ سیام میں رونما ہوئی۔ اسی ماہ کی 20 تاریخ کو اسلام کو وہ شان و شوکت، اور بانی اسلام کو وہ شان و شوکت نصیب ہوئی جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، وہ تاریخ بھی اسی ماہ سیام میں ہے۔ اسی ماہ کی 21 تاریخ کو سبحان اللہ تاجدار ولایت، سلطان الاولیاء، ذوالفقار حیدری کے پیکر، ذوالفقار حیدری کے علم بردار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو آج جو ہے ہم آپ کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے کم عمر میں، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ زندگی میں کبھی آپ نے بت پرستی نہ کی، خاص حضور کی پرورش میں آپ رہے۔ جناب ابو طالب کو اولاد زیادہ تھی، وہ کثیر العیال تھے، تو حضور نے ان کو گود لے لیا تھا۔ جس کو گود حضور لیں، جو حضور کی پرورش میں پروان چڑھے، تو ان کو کتنا نہیں نوازا ہوگا حضور نے، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے سینے پر ایک مرتبہ حضور نے ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہم املا قلبہ، اے اللہ علی کے دل کو بھر دے۔ کس سے بھر دے؟ علما و فہما و حکما و نورا، سبحان اللہ۔ علم سے بھر دے، حکمت سے بھر دے، فہم و فراست سے بھر دے، نور سے علی کے سینے کو بھر دے، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ فرما انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا میں علم حکمت کا گھر ہوں، ادھر شہر فرمایا، ادھر گھر فرمایا۔ کیا بات ہے یہ؟ ادھر حکمت کے حضرت مولا علی دروازے ہیں، ادھر علم کے دروازے ہیں، ادھر شہر ہے، ادھر گھر ہیں۔ شہر بہت بڑا ہوتا ہے، علم بہت سوں کو ملا ہے، بہت سوں کو ملے گا، نور علم کسی کسی کو ملے گا، نور علم کسی کسی کو ملے گا۔ اس لیے کہ جس کو علم ملا وہ اشرف علی تھانوی بھی ہوا، جس کو علم ملا وہ ابو العلا مودودی بھی ہوا، جس کو علم ملا وہ قاسم نانوتوی بھی ہوا، جس کو علم ملا وہ رشید احمد گنگوہی بھی ہوا، جس کو علم ملا وہ اسماعیل دہلوی بھی ہوا، لیکن جس کو نور علم ملا علی کے دروازے سے وہ غوث اعظم بھی بنا، غریب نواز بھی بنا، خواجہ معین الدین چشتی بھی بنے، سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مولا علی نے بنایا، معین الدین کو خواجہ غریب نواز مولا علی نے بنایا، وارث دیوا کو اتنا مقام و مرتبہ ان کے بابا مولا علی نے عطا فرمایا۔ تو علم جس کو ملا ان کا معاملہ صرف علم کے حد تک محدود ہے، جس کو نور علم ملا اللہ نے ان کو صرف علم نہیں دیا بلکہ ولایت کا تاجدار بھی بنا۔ یہی وجہ ہے نا کہ شہر سے کوئی بھی آتا کچھ بھی چرا کے چلا جاتا، اس کی پکڑ مشکل ہوتی، لیکن گھر میں آ کر کے چرا کے نہیں جا سکتا کوئی بھی۔ ادھر دار الحکمہ فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وہاں کیا فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ کیا بات! حکمت بمعنی نبوت، اگر نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے بمعنی ولایت، اب مولا علی اس کے دروازے ہیں، سبحان اللہ، مولا علی اس کے دروازے سے ہیں، اور گھر میں ایرا غیرہ نتو خیرہ، لڈن جمن کلن نہیں آ سکتا، جس کو علی اجازت دے وہی آ سکتا۔
علی جس کو آنے کی اجازت دے وہی آئے گا، تو پھر علی جس کو چاہیں گے ولایت بھی اسی کو عطا کرے گا۔ شہر سے آ کے چوری کر کے تو بھاگ سکتا ہے، لیکن دروازے میں آنے سے پہلے ذرا سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جہاں ان کا علم بے مثال۔ فقیہ اعظم صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مولا علی جیسا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ 586 حدیثیں مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے علی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا یہ جملہ کہتے ہوئے، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہ کون بول سکتا جی؟ سب بول سکتے یہ بات؟ وہی بول سکتا جس کے سینے کو نور و حکمت سے بھر دیا گیا ہو، جس کے لیے ساری خزانے کھول دیے گئے ہوں، حضور کے علم غیب کا جس کو صدقہ ملا ہو، وہی کہہ سکتا ہے۔ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ، تو مولا علی نے فرمایا سب کو بلاؤ، مسجد نبوی میں جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا اے لوگو، میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں۔ تم نبی کے بارے میں بولتے ہو کہ ان کو علم غیب نہیں تھا، ان کا غلام کھڑا ہوا ہے یہاں پر، مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، یہاں کی پوچھو، وہاں کی پوچھو، ادھر کی پوچھو، ادھر کی پوچھو، اوپر کی پوچھو، نیچے کی پوچھو، جو پوچھو گے علی اس کا جواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے اتنے ٹھنڈی مزاج کے ساتھ آپ کو سبحان اللہ بولیں گے تو سوائے جنازے کے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اتنا بول کے آیا پھر بھی اتنے جذبے میں بول رہا ہوں، یہ سپورٹ ہے نا، یہ بہت بڑا سپورٹ ہے ان کے، اس میں میں بول رہا ہوں فیضان سے۔ تو آپ حضرات ساتھ دیں گے، میں یہ مزاج رکھتا ہی نہیں تھا ایسی تقریر کروں، لیکن یہ بلوایا جا رہا ہے، بولا نہیں جاتا بلوایا جاتا، تقریر پینے جاتی پلائی جاتی، سمجھے آپ؟ الحمدللہ۔ میں کیا بول رہا تھا؟ جلدی سے بولیے، اتنا ہی رہتا دماغ حاضر اپنا۔ کیا بولے؟ بہت اچھا بولے۔ کیا بولے جی؟ وہ نہیں معلوم کیا، بہت اچھا بولے۔ مولا علی نے فرمایا ممبر پر جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ کس کی ہمت تھی تو مولا علی سے پوچھتا؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا سامنے سے، بولے اچھا یہ بتائیے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا سوال کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ مولا علی نے سوال سنا تو آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھے، پھر دائیں دیکھے، پھر بائیں دیکھے، پیچھے دیکھے، فرمایا جبرائیل کہیں نہیں ہے، یا تو جبرائیل ہونا یا تو میں جبرائیل ہونا۔ میں جبرائیل نہیں ہوں، یہ میں جانتا ہوں، میں علی ہوں۔ اب کون ہونا؟ اب ہونا تو ہی ہونا۔ حقیقت میں وہ جبرائیل علیہ السلام بشری لباس میں آ کے سوال کر رہے تھے۔ ایسے ہی نہیں فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مولا علی فرماتے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے جو مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا علم میں رکھتا ہوں۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے، جہاں علم میں بے مثال وہیں بہادری، سبحان اللہ۔ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ادھر آ ستمگر ہنر آزما ہے، تو تیر آزما ہم جگر آزما ہے۔ نہ تلوار اٹھے گی، نہ تلوار اٹھے گی، نہ خنجر تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ مولا علی نے کہتے ان کی تلوار کہتی تھی، سبحان اللہ۔ عمر ابن عبد ود 90 سال کا خراٹ بڈھا آیا تھا جنگ میں، مولا علی کو حضور نے بھیجا، ادھر سے 18 سال کے تھے مولا علی، 90 سال کے خراٹ بڈھے کے مقابلے میں نوجوان کو بھیجا۔ وہ خالی بڈھا نہیں تھا، پہلوانی میں بڑھاپا آ گیا تھا اس کو، اتنا بڑا مشہور اور بہادر پہلوان تھا وہ، 90 سال کا تھا۔ تو وہ میدان کارزار میں آ کر کے للکارا، حل میں مبارز ہے کوئی تم میں مجھ سے مقابلے کے لیے؟ مولا علی نے فرمایا علی تم جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقابلے کا دیکھا جاتا نا، جتنا زیادہ بہادر ہے اس کے مقابل کا بھی ویسے ہی ہونا نا، لیکن یہاں اس کے مقابلے میں کم عمر کو علی، مولا علی کو بھیج رہے ہیں حضور، ایسے ہی نہیں بھیجا ذوالفقار حیدری تمہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا جا۔ آپ گئے میدان میں تو اس نے کہا تم کون ہو؟
کہا میرا نام میرے باپ نے علی رکھا ہے، میری ماں فاطمہ بنت اسد نے حیدر رکھا ہے، میرے آقا نے میرا نام حیدر اسد اللہ الغالب فرمایا ہے، مجھے شیر خدا کا لقب میرے آقا نے دیا ہے، بات کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا علی اچھا تم ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ارے ابو طالب سے تو ہمارا پرانا دوستانہ تھا، تم میرے رشتے میں بھتیجے لگتے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، جاؤ دوسرے کو بھیجو۔ مولا علی فرماتے میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، تو نہیں لڑنا چاہتا یہ اور بات ہے، میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم رشتہ دار ہیں یار، تو دوست کا بیٹا ہے، میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بولتے نا خالو انکل، باغ کے دوست کو انکل بولتے نا، تو وہ زمانے میں چاچا بولتے، تو میرا بھتیجا ہے ایسا بولا اس نے، تو میرا بھتیجا ہے، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، ہماری رشتہ داری ہے، ہم نہیں لڑیں گے، دوسرے کو بھیج۔ مولا علی کا جواب سنو، سبحان اللہ، محبت رسول انگڑائی لی، سبحان اللہ، تیور بدلے عشق نے، تو فرمایا مولا علی نے فرمایا اے ابو عمر ابن عبد الود سن، آج سے ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو رسول پاک کا وفادار ہے، تو غدار ہے، زیادہ باتیں نہ کر، میدان میں حضرت وقت تو نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی رضی اللہ نے فتح خیبر کے موقع پر خلافتہ نہیں ہو رہا تھا نا، بہت کوششیں ہوئی، خلافتہ نہیں ہوا، حضور نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ تمنائیں کر رہے ہیں میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، حضور کی زبان اقدس پہ میرا نام آ جائے۔ صبح ہوئی تو لوگ انتظار میں ہیں، اب کس کا نام لیں گے حضور؟ حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ علی اس وقت آشوب چشم میں، یہ آنکھوں کی جو بینائی ہوتی ہے نا، وہ بیماری ہوتی ہے نا، آنکھ آنا جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ پریشان تھے، آشوب چشم کا مرض لاحق تھا آپ کو، آپ میدان کارزار سے کچھ دور آرام فرما رہے تھے، تو کہا علی کہاں ہے؟ تو کہا حضور ان کو آشوب چشم ہوا ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ آئے تو حضور نے اپنا لعاب دہن شریف ان کی آنکھوں میں لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے کھاری کنویں شریعت جا بنی، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لعاب دہن حضور نے مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، فرمایا علی اب کیسا دکھ رہا ہے؟ بولے حضور پہلے سے اچھا دکھ رہا ہے، پہلے سے اچھا دکھ رہا ہے، تکلیف کہاں گئی پتہ نہیں۔ ایسے عالم میں فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، میدان کو فتح کرنے کے لیے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار، سبحان اللہ، آگے بڑھتے ہیں، پشتوں کی پشتیں پلٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں، دروازے کو شیر خدا اپنے بائیں ہاتھ سے اکھاڑتے ہیں۔ طاقت بنسبت بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے، مگر مولا علی کی خصوصیت، سبحان اللہ، بائیں ہاتھ کی طاقت کا جب یہ عالم ہوگا تو داہنے ہاتھ کی طاقت کا عالم ہوگا۔ یہ ہاتھ سے آپ نے اکھاڑا اور اسی کو ڈھال بنایا اپنے اوپر، ڈھال بنایا اس کو، کفار آتے جاتے مارتے جاتے قلعے میں داخل ہو جاتے۔ بعد میں جنگ فتح ہوئی تو کئی صحابہ مل کر اس کو نہ اٹھا سکے، مولا علی نے بائیں ہاتھ سے اس کو اٹھایا۔ یہ ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اجی ہم سنی بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کریں گے؟ یہ نام کے خارجی و رافضی یہ ہم کو سکھاتے ہیں حب علی کا درس، ہم سے سیکھ حب علی کیا چیز ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھ کیا چیز ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھ کر مسکرایا، بات کچھ نہیں تھی، مسکرایا تو مولا علی نے پوچھ لیا بھائی ابو بکر وجہ تو نظر نہیں آئی، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تھی تو حضور نے فرمایا تھا، حضور کی زبان فیض ترجمان سے میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے ابو بکر جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی اجازت دے گا۔ سبحان اللہ، علی کیا شان ہے تمہاری، علی کیا شان ہے تمہاری، تم جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا، حضور کی زبان سے میں نے سنا۔ اتنا کہہ کر صدیق اکبر خاموش ہوئے تو اچانک مولا علی مسکرا پڑے، مولا علی مسکرانے لگے،
مولا علی مسکرائے تو صدیق اکبر نے پوچھ لیا بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی ایک بات یاد آئی اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے جی دونوں میں، سبحان اللہ۔ یہ کمینے ہیں جو لڑانا چاہتے ہیں لیکن ان کی محبت کا یہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی آپ سے اتنا ہی کہا حضور نے؟ مجھ سے آگے کی بات بھی کہی، مجھ سے آگے کی بات بھی کہی۔ وہ بات یہ تھی علی جنت میں وہی جائے گا جس کو تم اجازت دیں گے۔ ہاں علی سننا، جنت میں وہی جائے گا جس کو تم اجازت دیں گے، مگر اس کو ہرگز اجازت نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو۔ یعنی جنت میں جانے کی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شان ہے ان کی، سبحان اللہ۔ اور بتاؤں اور سنیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت میں گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ مالدار صحابی تھے، ان کی دعوت کا انداز ایسا تھا کہ حضور کو دعوت دینے کے بعد حضور جب ان کے گھر کی طرف صحابہ کو لے کے چلنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے نہیں دیکھ رہے تھے، حضور کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ اور صحابہ نے پوچھ لیا عثمان آج چلنے کا الگ ہی انداز ہے تمہارا، آگے نہیں دیکھ رہے نیچے دیکھ رہے، نیچے کیا گرا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کچھ گرا نہیں ہے، میں نیچے صرف دیکھ نہیں رہا ہوں، حضور کے قدموں کو گن رہا ہوں، حضور کے قدموں کو میں گن رہا ہوں، چونکہ میری تمنا یہ ہے میرے حضور اپنے کاشانہ اقدس سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم رنجہ فرماتے جائیں گے ان قدموں کو گنتا جاؤں گا، ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام کو آزاد کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، مولا علی بھی اس دعوت میں تھے، چلنے کا انداز اور عثمان غنی کی محبت بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، مولا علی کا دل چوٹ کھایا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، کاش میرے پاس بھی غلام ہوتے تو میں بھی حضور کی محبت میں اس طرح نچھاور کرتا۔ آگے بات چلی، دعوت بہت شاندار کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، واپس ہوئے سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، مولا علی اپنے گھر گئے، چہرے پہ تھوڑی سی اداسی محسوس ہوئی، کس کو؟ سیدہ کائنات کو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوئی۔ تو فرما وہ میرے شوہر نامدار کس چیز نے آپ کو مغموم کر دیا؟ تو فرما کوئی بات نہیں، بولے بتائیے کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ تو فرمایا مولا علی نے ابھی عثمان کے گھر دعوت میں جا کے آ رہا ہوں، اتنی شاندار انہوں نے دعوت کی، خدا کی قسم اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ اچھا اس لیے آپ مغموم ہیں، غمزدہ ہے، چلیے کوئی بات نہیں، آپ بھی جائیے نا حضور کو دعوت دے کے آئیے، آپ بھی جائیے حضور کو دعوت دے کے آئیے۔ سبحان اللہ، مولا علی جان رہے ہیں کس کا گھر ہے، یہ خود کا گھر ہے نا، گھر میں کچھ نہیں ہے یہ بھی جان رہے ہیں، مگر یہ بھی جان رہے ہیں بول کون رہی ہے، بول کون رہی ہے یہ بھی حضور جان رہے ہیں۔ مختار کل بابا کی مختار کل بیٹی بول رہی ہے، میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں جا کے دعوت دے کے آتا ہوں۔ پلٹ کے سوال نے کیا فاطمہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے نا، کیسا دعوت دے کے آؤں؟ جانتے تھے مولا علی یہ کس کی بیٹی ہے، گئے دعوت دے کے آئے، حضور نے فرمایا چلو اب علی کے گھر بھی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کو لے کے ادھر حضور آنے کے لیے تیار ہیں، ادھر سیدہ فاطمہ زہرا مصلی بچھاتی ہیں، سجدے میں سر رکھتی ہے، کہتی ہے مالک تو نے عثمان کو بہت مال دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے تو نے اس کو بہت مال دیا، لیکن علی کے پاس مال نہیں ہے نا مالک، لیکن علی چاہتے ہیں حضور کی دعوت کریں، اب مالک تو ہی انتظام فرما دے، تیری بندی فاطمہ کی لاج رکھ لے، تیرے نبی کی بیٹی تیری بارگاہ میں کہہ رہی اس کی لاج رکھ لے۔ ادھر دعائیں چل رہی ہے، ادھر حضور آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مولا علی جلدی جلدی گھر آئے تیاری کرنے کے لیے، تو جیسے ہی مولا علی گھر میں داخل ہو کر چولہے خانے میں گئے، کیا دیکھا کہ ہانڈیاں پک کر کے تیار ہیں، سبحان اللہ، ہانڈیاں پک کر کے تیار ہیں۔ اب دستر بچھایا گیا، صحابہ بھی تناول فرما رہے، حضور کھاتے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے صحابہ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ کہاں کا کھانا کھا رہے ہو؟ تو ان سبوں نے جواب دیا حضور اب تک ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، کچھ الگ لگتا ہے، کچھ الگ لگتا ہے۔ تو حضور فرماتے مبارک ہو صحابہ، دنیا میں رہتے رہتے جنت کا کھانا کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا کھانا کھا رہے ہو، سبحان اللہ۔ دعوت ہو گئی، غلام آزاد کرنے کی بھی تو بات تھی نا، قربان جاؤ مقدر پر اپنے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں ملا، سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ ملا ہمیں، الحمدللہ۔ اب غلام آزاد کرنے کی باری آئی، پھر مصلی بچھا دی سیدہ،
سبحان اللہ. مسلح بچھائی تو رب کی بارگاہ میں منانے کا انداز دیکھو ذرا. مالک تو نے عثمان کو بہت مال دیا. یقیناً ان کی محبت تھی, وہ حضور کے نام پہ غلاموں کو آزاد کر دے. بڑی معذرت کے ساتھ ادب سے بیٹھ گئے. ادب سے بیٹھیں گے تو نوازے جائیں گے, ورنہ اکھاڑ دیے جائیں گے. یہ محفل بزرگوں کی محفل ہے پیارے. وعظ یہ کر رہا تھا, نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا مصلی بچھا دی, دعا کرنے لگی, مالک عثمان کو تو نے بہت مال دیا, عثمان نے تیرے نبی کی شاندار طریقے سے دعوت کی, غلام بھی آزاد کیے. مالک تو جانتا ہے نا علی کے پاس کوئی غلام نہیں ہے, مگر علی بھی چاہتے ہیں غلام آزاد کریں, اس پر کوئی تو انتظام فرما دے. سبحان اللہ. ادھر دعا ختم ہوئی جناب, ادھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے داماد مولا علی کو سلام کہتا ہے اور یہ خوشخبری سناتا ہے کہ یقیناً عثمان کے پاس مال تھا, انہوں نے دعوت کی, یقیناً عثمان کے پاس غلام تھے, انہوں نے آزاد کیا, لیکن حضور علی اور فاطمہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس غلام نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے علی و فاطمہ کے صدقے میں 70,000 ایسے آپ کی گناہگار امت جس پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا, تنہا علی و فاطمہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو ان کے ناز اس طریقے سے اٹھائے جاتے ہیں, ان کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے فرمانا, اینا علی, علی کہاں ہے؟ علی قدموں میں بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑا حضور نے, فرما من کن تو مولا, میں جس کا مولا ہوں, ہذا علی کیوں مولا, علی بھی اس کے مولا ہے. سنی ہو سبحان اللہ تو بولو یار, زور سے بولو سبحان اللہ. یہ ایک بات آپ نے بہت بار سنی, ایک بات اور مجھ سے سن لو آپ. ہم کیونکہ سنی ہیں, سنی بریلوی ہے الحمدللہ. شہباز دکن نے ہم کو صرف بتایا نہیں, پلایا ہے. الحمدللہ پلایا ہے, کرم ہے ان کا. مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں, ان کا کرم ہے. کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ مولا علی کی شان ایک طرفہ بیان کرتے ہیں یہ کمینے لوگ. حب علی میں بغض صحابہ چھپا ہوتا ہے ان کے نزدیک, لیکن ہم ایسے نہیں. الحمدللہ ہم نے دونوں داستانیں پڑھی ہیں. تم کو غدیر قم کے موقع پر علی کا ہاتھ اٹھانا تو یاد ہے. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں اس حالت میں آئے, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا, ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا. یہ کب بیان کریں گے, یہ کب بیان کریں گے؟ کبھی سنا آپ نے؟ جب غدیر قم کے موقع پہ مولا علی کا ہاتھ اٹھانا تو تمہیں یاد آتا ہے. مسجد نبوی میں آتے ہوئے صحابہ کے درمیان حضور ایسے آئے, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ. سرکار نے فرمایا, لوگوں اب جیسا دیکھ رہے ہو نا, ایک وقت آئے گا اور ایک مرتبہ دیکھو گے, ایک موقع اور آئے گا جب بھی دیکھو گے. ہم میدان محشر میں آئیں گے نا تو میں تنہا نہیں آؤں گا, میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے ہاتھ میں عمر ابن خطاب کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ کیسا مقام و مرتبہ ہے. اور ایک بات آپ سن لو, یہ عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں, رضوی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہم کھرا سناتے, چھپا کے نہیں سناتے, سب باتیں یہاں سنائی جاتی ہیں. الحمدللہ ہماری وہ شان ہے, ہم ان کے غلام ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا, اللہ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا کہ اے محبوب, تم جس سے رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی, تم جس کو رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی. بولو جی سبحان اللہ. سحر کا وقت ہو رہا ہے نا, ہاں کوئی بات نہیں, روحانی غذا لے لو, جسمانی تو لیتے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا کہ محبوب تم جس کو رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی, تم جس سے رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی. اب بات بتاتے ہوئے کیا کرتے, ہوشیار پٹھے معلوم. دیکھیں حضور صلی اللہ نے فرمانا, محبوب آپ جس کو رشتہ دیں گے وہ جنتی. اتنی بات بول کے کیا سنا دیتے, دیکھیں فاطمہ کو دیے نا مولا علی کو, فاطمہ کو دیے نا مولا علی کو, علی جنتی ہوئے. دوسروں کا ذکر نہیں کرتے, صرف علی کو دیے حضور. اجی ایک دیے تو تم اتنا بیان کرتے, جس کو دو دیے, جس کو دو دیے اس عثمان کا ذکر نہیں کرتے, اس عثمان غنی کا ذکر نہیں کرتے, وہ ذوالنورین ہے نا. ایک دیے تو تم ذکر کرتے ہو, یہ دو دیے سو اس کا بھی ذکر کرو نا. کب کرتے پھر اس کا؟ اتنی بات نہیں, اور آگے بڑھو. جس سے لیے وہ بھی جنت. کس سے لیے؟ کس سے لیے؟ صدیق اکبر سے لیے.
اور کس سے لیے؟ فاروق اعظم سے لیے حضرت صفورہ کو، سبحان اللہ، اور کس سے لیے؟ آگے بڑھو، مسئلہ کلیئر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی پیاری بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہے، ابو سفیان بھی صحابی، امیر معاویہ بھی صحابی، تو کیا یہ جنتی نہیں ہے؟ امیر معاویہ کی بہن کو بھی حضور نے اپنے نکاح میں لیا، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو حضور نے اپنے نکاح میں لیا۔ اس کا ذکر کب کرو گے جناب؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد یوں ہم کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہے، یہ فیضان خواجہ پاشا کا میں بول دیا۔ ماشاءاللہ مدرسہ بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا، اللہ سلامت رکھے، دین کا کام خوب لے آپ سے، اور جو ہے دین متین کا یہاں سے سوٹا پھوٹے اور ان میں دین کے چشمے پھوٹے۔ مالک اس علاقے کو سرسبز و شاداب فرما، علاقے کو بقعہ نور فرما، یہاں کی رضویت کو چمکتا دمکتا مہکتا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔